اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ انبیاء مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے اسے مکی سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں 112 آیات ہیں اور 7 اس کے رکوع ہیں۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، چونکہ اس سورت مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی پاکیزہ زندگیوں کا ذکر ہوا، ان کا ذکر خیر ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر خیر ہیں۔ اور آخر میں امام الانبیاء سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ مشہور معروف آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اسی صورت مبارکہ میں ہے۔ اس مناسبت سے اس سورۃ المبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ چونکہ گزشتہ صورت میں کے آخر میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی راہبری رہنمائی کے لیے بھیجا اور انہیں یہ بتایا کہ انسان یہ تیری زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جہاں اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا تو نے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اب اسی یعنی پچھلی صورت کے ساتھ مناسبت سے ہی اگلی صورت میں بھی مضامین کو بیان کیا گیا، اور سب سے پہلے یہی بیان کیا گیا کہ انسان کی قیامت حساب کتاب اس کے سر پہ کھڑا ہے، آ چکا ہے، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، نہ معلوم کس وقت آ جائے، اور جب موت شروع ہو گئی، موت آ گئی تو اس کے عمل ختم، اب اس نے کچھ نہیں کر سکنا۔ یہ اللہ نے اسے جو موقع دیا ہوا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ پھر یہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ ایک لمحہ کے لیے واپس بھیج دے، میں اب سچ بولوں گا اور نیکوں میں سے ہو جاؤں گا، لیکن ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وہ لمحہ آ جاتا ہے پھر رب کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ تو جو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، یہی اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اور پھر یہ اللہ کی شان و قدرت اور اس کی توحید کا بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ اللہ ایک ہی ہے جس سارے نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس لیے اس کی وہی بنیاد ہے توحید کی، اور اسی کا ہم بندہ مومن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کی توحید کو بیان کیا گیا۔ اور پھر مشرکین مکہ کی جو ایک غلط سوچ تھی کہ وہ فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہتے تھے، تو کہا گیا کہ یہ رب کی بیٹیاں نہیں بلکہ رب کے فرشتے ہیں اور رب کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ رب کی عزت والے بندے ہیں۔ اور پھر آگے بیان کیا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بیان کیا گیا کہ اس انسان نے اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور ذرا بارش کی نہ تو کسی نیکی میں کہیں کمی کی جائے گی کہ اس نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہو رہ جائے، اور نہ ہی ایسا کیا ہوگا کہ اس نے کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو اور اسے کوئی پوچھے نہ، نہیں، اس کے ایک ایک اعمال کا حساب ہوگا، اور اس نے رب کائنات کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اور پھر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا کہ ان کے اندر اللہ نے کیا کیا خوبیاں رکھی تھی، اور وہ اپنی قوم کو کس چیز کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور ہم نماز میں یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور وہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے راستہ ہے جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے، ان کی پاکیزہ سیرت سمجھ کر
اور پڑھ کر سن کر ہم کوشش کریں کہ اس کو اپنائیں، اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ یہی وہ آئیڈیل شخصیات ہیں جن کی زندگیوں کو اپنا کر ہم اپنی زندگیوں کو درست رکھ سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب اللہ کی رضا ہمیں حاصل رہے گی تو ہم دونوں جانوں میں کامیاب رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ تمام کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں رب کی رضا حاصل ہو، اور ہر اس کام سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں رب کی ناراضگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔